ایک اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اس دور میں برا کیوں ہوتا ہے؟ آخر بھلائی کا بدلہ برائی کی صورت میں کیوں ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور اگر تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو پریشان مت ہونا، مایوس مت ہونا، بلکہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہاری یہ نیکی قبول فرما لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں بھلائی کا بدلہ برائی کی صورت میں دینے لگیں تو پکا یقین کر لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی قبول فرما لی ہے۔ فرمایا جب اگلی نیکی کرنے کا موقع ملے تو پکا یقین کر لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ نیکی قبول فرما لی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا دنیا میں سب سے بڑا اور اچھا انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند خوبیاں ارشاد فرمائی، اگر وہ خوبیاں آپ کے اندر بھی پائی گئی ہیں تو پکا یقین کر لینا آپ بھی اللہ کے سامنے اچھے انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا بہترین انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ فرمایا بہترین انسان ہے وہ جو قرآن مجید خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کسی کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا۔ دنیا کے سب سے بڑے حکمران ہو کر رات کو سوتے نہیں ہیں، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، کوئی کھائی پیے بغیر تو نہیں سو گیا، کوئی دکھوں میں مبتلا تو نہیں ہے، کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا گیا، کسی کے ساتھ برا تو نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا، قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے، اس گھر سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو گئے، اندر ماں اور بیٹی کا تکرار ہو رہا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال، بیٹی کہتی ہے ہرگز نہیں ڈالوں گی۔ کیوں ڈالوں؟ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو خالص بنایا اور میں اس میں ملاوٹ کیوں کروں؟ یہ برا کام میں ہرگز نہیں کرنے والی، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام میں ہرگز نہیں کروں گی۔ اور ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے منع فرمایا ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ماں نے کہا، او بیٹی ذرا ہوش تو کر، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں دیکھ رہے ہیں، دودھ میں پانی ڈال دے۔ نیک سیرت بیٹی بولی، ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نیک سیرت بچی کی باتیں سنی، اس گھر کی نشاندہی کی، الٹے پاؤں واپس چلے گئے، جا کر اپنی بیوی محترمہ کو کہا، مبارک ہو، میں نے آپ کے بیٹے عاصم کے لیے خوبصورت سا رشتہ تلاش کر لیا ہے، مجھے نیک سیرت لڑکی مل گئی ہے اپنے بیٹے عاصم کے لیے۔ صبح ہوئی، آپ کے حکم پہ معلوم کیا گیا کہ اس گھر میں ایک بیوہ رہتی ہے اور ایک یتیم لڑکی رہتی ہے، بیٹی خوبصورت بھی ہے اور نیک سیرت بھی ہے۔ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے، جس قدر وہ خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت بھی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، 5 وقت کی نمازی بھی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن مجید پڑھتی رہتی ہے،
دین کے ساتھ بڑی گہری محبت رکھتی ہے۔ گرد و نواح رہنے والی تمام عورتیں اس نیک سیرت لڑکی کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی ہے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بیوہ کے گھر گئے۔ اس بیوہ عورت کی بیٹی کا اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگا۔ جب رشتہ طے ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، ہمیشہ کے لیے اچھا کرنے پر بھی اچھا ہوتا ہے اور اچھا سوچنے پر بھی اچھا ہوتا ہے۔ جو انسان اچھا کرتا ہے اسے اچھا ہی صلہ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس اچھائی نے اس لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی شہزادی بنا دیا۔ جو شخص کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ ایک مالک تھا، اسے غصہ آیا، اس نے نوکر کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ نوکر کو غصہ آیا، وہ گھر گیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آتے ہی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا، وہ شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، بیوی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اب غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جیسے ہی بیٹے کو تھپڑ لگا، اب وہ الٹا ماں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ساتھ میں چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس نے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگا، اسے غصہ آیا اور وہ گھر سے باہر نکلا۔ سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے پتھر اٹھا کے کتے کو مارا۔ اب کتا مالک کے بچے کو مار تو نہیں سکتا تھا، کتا غصے سے دوڑنے لگا، دوڑتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے اس شخص کے پاؤں پہ کاٹ لیا۔ پتہ ہے یہ کون سا شخص تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے غلام کو مارا تھا۔ کسی کے ساتھ برا کر کے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کا حق مار کے، کسی مظلوم پہ ظلم کر کے، کسی غریب کے آنکھوں سے آنسو بہا کر تجھے کیا لگتا ہے تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔